ہے، اس نے مجھے اپنا دودھ پلایا ہے۔ اپنی رحمت والی چادر اس مسند پہ بچھائی جس پر بیٹھتے ہیں، تاکہ ان کو بتانا ہے قیامت تک کہ جب مائیں گھر پر آ جائیں تو ان کی عزت کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، ان کی تقریب میں سب سے قیمتی شے ان کے لیے بچھائی جاتی ہے۔ اور پھر پوچھا ہے اپنی اس ماں سے جس نے صرف دودھ پلایا ہے کہ فرمایا اماں جی مدینے میں رہنا چاہتی ہیں تو گھر لے دیتا ہوں، خادمائیں رکھ دیتا ہوں، میں خود موجود رہوں گا۔ فرمایا نہیں بیٹا، میں قبیلہ بنو سعد میں واپس جاؤں گی۔ تو پھر ساز و سامان کے ساتھ اس طرح رخصت کیا کہ جس طرح ایک ماں کی شان ہوتی ہے۔ خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، اپنی ماں سے بڑا پیار تھا نا نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو بڑا پیار تھا اپنی اماں سے۔ ایک دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بلال نے تکبیر کہہ دی، پلٹ گئے، اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا میرے صحابہ یہ بلال نے تکبیر کہہ دی ہے، میں اللہ کی طرف چہرہ کر لیتا قبلے کی طرف، اور میری ماں اگر زندہ ہوتی سیدہ آمنہ اور وہ حجرے میں ہوتی اور مجھے آواز دیتی محمد، فرمایا تو پھر میں پہلے نماز چھوڑ کے نہ اپنی ماں کے پاس جاتا۔ ان کو بتانا تھا کہ ماں کو گالی دے کے مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز ہونے والی ہے نہیں۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام آرام فرما ہے جنگ یرموک سے واپسی کے موقع پر، جنگ یرموک سے واپسی کے موقع پہ آرام فرما ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر موجود ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، ایک درخت اپنی جڑوں سمیت نکلا، جڑوں سمیت نکلا ایک درخت، اور چلتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا۔ بہت دیر کھڑا رہا، پھر وہ واپس گیا اور زمین کے جس جس حصے سے اس کی جو جڑ نکلی تھی پھر وہیں پیوست ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو عجیب ماجرا ہو گیا، آج عجیب بات دیکھی ہے۔ فرمایا کیا ہوا انس، کیا عجیب بات دیکھی؟ فرمایا یا رسول اللہ اس درخت کو دیکھتے ہیں، وہ جب آپ آرام فرما تھے وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑا تھا، آپ کے پاس آیا، یہاں کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ فرمایا ہاں انس، اس نے میرے رب سے اجازت مانگی، میں یہاں آرام کر رہا تھا، اس نے میرے رب سے اجازت مانگی کہ اے میرے اللہ، پیارے نبی اتنا قریب آ گئے، مجھے سلام کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو میرے رب کے اذن سے چل کے آیا اور میرے رب کی مرضی سے واپس چلا گیا۔ ایسے بھی لا تعداد واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، ایک موقع پہ ایک بدو آیا، بدو سمجھتے ہیں عام دیہاتی آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آکے کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں بالکل اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرمایا اچھا مجھے تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اچھا ایسا کرو اس درخت کو کہو آپ کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب ہم اس درخت کو کہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم خود جاؤ اس درخت کو کہو کہ محمد رسول اللہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کا پیغام سن کے آیا ہے، اللہ کے حکم سے واپس کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا مسجد نبوی میں، اس کے کندھے پہ گو رکھی ہوئی، گو سمجھتے ہیں کھیتوں میں ایک جانور ہوتا ہے بڑا سا، مری ہوئی گو شکار کر کے لایا اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس نے گو نبی علیہ السلام کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر رکھی، کہنے لگا اچھا اگر یہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ دیکھیے اس کا یقین، کیونکہ مرا ہوا جانور لایا ہے، اسے پتا کہ مرے ہوئے تو بولتے نہیں، مرے ہوئے تو نہیں بولتے۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ ہاں گو بتا کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو فوراً اس نے آنکھیں کھول دی اور وہ بدو بھی حیران ہے۔ اس نے جو سیرت میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، اس گو نے جان آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو قسمت جاگ گئی، قسمت جاگ گئی جو مجھے آپ کے دربار میں حاضری کا موقع مل گیا ہے۔
یہ 2-3 واقعات یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں آج کل کہ جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، وہ نعوذ باللہ بازاروں میں بیٹھ کے، چوراہے میں بیٹھ کے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کے، پان فروش کے پاس بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں کہ نبی کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جن کو ابھی اپنے اپنے کپڑے سنوارنے کا ہنر نہیں، نعوذ باللہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ سارے مفتی بیٹھے، نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کی رات میں نکلے ٹہلنے کے لیے اپنے حجرے سے، چھڑی ہاتھ میں، ایک جگہ زمین پر چھڑی ٹکائی، فرمایا ابو بکر یہاں پر ابو جہل گرے گا صبح کو، پڑھیے امام بخاری کو۔ چند قدم اور آگے چلے، فرمایا امیہ یہاں پہ گرنا ہے۔ ایک ایک بدترین دشمن کی زمین پر نشاندہی کر رہے ہیں کہ کل اللہ نے ہمیں فتح دینی ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو اصل بات ہے، جو نعوذ باللہ لوگ یا علماء اس بات پر کبھی بحث کرنے لگے، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک ہماری 1000 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی نبی علیہ السلام کی ذات کو وجہ نزاع نہیں بنایا۔ پڑھیے تاریخ آپ اٹھا کے، امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کبھی کسی مسلمان نے، کسی مولوی نے، کسی شیخ الحدیث نے، کسی مفسر نے نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے نعوذ باللہ کوئی بحث آپس میں نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ ایک اچھا ایم ایل اے کون سا ہے تو ویدھان سبھا میں جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو عارف مسعود صاحب سے پوچھ لو تو یہ اچھی طرح بتا دیں گے کہ کون سا ہے۔ اچھا مفتی کون سا ہے؟